خوش آمدید. آج ہم پاکستان کی قانونی تاریخ کے دو بہت ہی اہم مقدمات پر بات کریں گے. جی، وہ مقدمات جنہوں نے ملک کے آئینی سفر پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. بالکل. ہمارے پاس قانونی دستاویزات ہیں، خاص طور پر PLD ریکارڈز. تو مقصد یہ ہے کہ ان کیسز کے مرکزی نکات اور ان کے اثرات کو سمجھیں. اور یہ بھی کہ یہ فیصلے کیسے پاکستان کے آئینی اور سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہوئے، خاص طور پر میرا مطلب ہے قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. ٹھیک، تو پھر شروع کرتے ہیں آسما جیلانی کیس سے. PLD 1972 سپریم کورٹ 139. یہ کیس تو واقعی ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے. جی ہاں، بالکل. اچھا، تو اس کا پس منظر کیا تھا، یاد دہانی کے لیے؟ دیکھیں، یہ 1971 کا وقت تھا. جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء، اور اس مارشل لاء ریگولیشن نمبر 78 کے تحت غلام جیلانی، جو آسما جیلانی کے والد تھے، اور الطاف گوہر کو حراست میں لیا گیا. او ٹھیک. اور ملک ویسے ہی کافی مشکل حالات سے گزر رہا تھا. جی بالکل. سیاسی بحران تھا، پھر جنگ ہوئی، تو ان گرفتاریوں کو چیلنج کیا گیا. آسما جیلانی اور زرینہ گوہر یعنی الطاف گوہر کی اہلیہ نے پہلے ہائی کورٹس میں اور پھر معاملہ سپریم کورٹ کیا. جی، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں تاریخی فیصلہ آیا. تاریخی کیسے؟ کیا خاص بات تھی اس میں؟ خاص بات یہ تھی کہ عدالت نے 1958 کے اسٹیٹ ورسز ڈوسو کیس کا فیصلہ اوور رول کر دیا، اسے مسترد کر دیا. ڈوسو کیس جس میں نظریہ ضرورت کو ایک طرح سے قبول کیا گیا تھا. بالکل. اور نہ صرف ڈوسو کو مسترد کیا، بلکہ بہت واضح طور پر کہا کہ جنرل یحییٰ خان کا اقتدار پر قبضہ کرنا اور مارشل لاء لگانا، یہ سارا عمل ہی غیر آئینی تھا. یعنی مارشل لاء کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا. جی ہاں، اور یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. اور کیلسن تھیوری کو بھی رد کر دیا. کیلسن تھیوری یعنی وہ نظریہ کہ طاقت سے آنے والا اپنا قانون بنا لیتا ہے. جی، کہ ایک کامیاب انقلاب یا بغاوت خود ہی قانونی جواز پیدا کر لیتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یحییٰ خان کا اقدام آئین کے خلاف تھا، لہٰذا غیر قانونی ہے. تو اس کا مطلب ہے نظریہ ضرورت بھی رد ہو گیا. ہاں، اس کیس میں عدالت نے نظریہ ضرورت کی دلیل کو بھی مسترد کر دیا. کہا کہ آئین بالادست ہے، مارشل لاء آئین کو ختم نہیں کر سکتا. واہ، یہ تو واقعی قانون کی حکمرانی کے لیے ایک زبردست فیصلہ تھا. بلا شبہ اس نے ایک نئی سمت متعین کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا. صرف 5 سال بعد. جی، 1977 حالات پھر بگڑے. ہاں، 1977 کے انتخابات، دھاندلی کے الزامات، ملکی احتجاج، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء اور ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری. بالکل. اور اس بار بیگم نصرت بھٹو نے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. کیس کا نام بیگم نصرت بھٹو بنام چیف آف آرمی اسٹاف، PLD 1977 SC 657. اور یہاں کیا ہوا؟ کیا سپریم کورٹ نے آسما جیلانی کیس والی پوزیشن برقرار رکھی؟ نہیں، یہیں پر تو وہ دلچسپ اور متنازعہ پہلو سامنے آتا ہے. چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں بینچ نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا. مختلف راستہ؟ جی. کس طرح؟ عدالت نے ملک کی نازک صورتحال کو دیکھا. سیاسی بحران، امن و امان کی شدید خرابی، آئینی مشینری کا مفلوج ہو جانا، ان سب کو بنیاد بنایا. اچھا. اور ان بنیادوں پر عدالت نے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کو اگرچہ مکمل آئینی جواز نہیں دیا، لیکن اسے نظریہ ضرورت کے تحت ایک ناگزیر، ایک وقتی اقدام قرار دے دیا. ایک منٹ، نظریہ ضرورت؟ وہی نظریہ جسے آسما جیلانی کیس میں مسترد کیا گیا تھا؟ جی ہاں، وہی نظریہ ضرورت. عدالت نے کہا کہ یہ انتہائی غیر معمولی حالات تھے، ریاست کو بچانا تھا، بڑے نقصان سے روکنا تھا، اس لیے یہ اقدام آئین سے ہٹ کر ہی صحیح مگر وقتی طور پر ضروری تھا. یہ تو بہت بڑا تضاد لگتا ہے. صرف 5 سال کے فرق سے ایک ہی عدالت ایک ہی اصول پر بالکل الٹ فیصلہ دے رہی ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ آج تک تنقید کا نشانہ بنتا ہے. حتیٰ کہ بنیادی حقوق کی معطلی کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. جی، اسی ناگزیر ضرورت کے تحت عدالت نے کیلسن تھیوری کو بھی یہاں غیر متعلقہ سمجھا. تو اگر ہم ان دونوں کیسز کو ملا کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟
ایک طرف آسما جیلانی کیس ہے جو آئین کی بالادستی اور فوجی مداخلت کو رد کرتا ہے، اور دوسری طرف نصرت بھٹو کیس ہے جو انہی حالات میں نظریہ ضرورت کو استعمال کر کے فوجی اقدام کو وقتی طور پر جائز قرار دیتا ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں آئین، عدلیہ کا کردار اور فوجی مداخلت کا تعلق بہت پیچیدہ رہا ہے۔ جی ہاں، بہت پیچیدہ اور متغیر۔ یہ کیسز دکھاتے ہیں کہ کس طرح مخصوص حالات، وقت کے تقاضے اور شاید قانونی تشریحات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر نظریہ ضرورت کا استعمال کبھی اسے رد کیا جاتا ہے، کبھی قبول۔ بالکل، یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتی ہیں قانونی آلہ بن گیا جو مختلف وقتوں میں مختلف نتائج کے لیے استعمال ہوا۔ تو آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہمارے سامعین بھی سوچیں گے۔ جی، وہ یہ کہ ان تاریخی فیصلوں اور خاص طور پر نظریہ ضرورت کے اس اتار چڑھاؤ کا آج کے پاکستان کے قانونی اور سیاسی نظام پر کیا دیرپا اثر نظر آتا ہے؟ کیا اس نے آئینی حکمرانی کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے یا کمزور کیا ہے؟ गुरु से सीखो, एग्जाम में जीतो।